حسین علیہ السلام جب کہتے ہیں لیتکم فی یوم عاشورہ، تو امام حسین علیہ السلام کربلا کی مصیبتوں کو، جو کربلا میں بہت بڑی مصیبتیں تھیں، ان بڑی مصیبتوں میں سے ایک بڑی مصیبت امام کے لیے یہ تھی کہ جس کو اس دنیا میں امام حسین علیہ السلام سب سے زیادہ چاہتے تھے، اس وجہ سے کہ وہ شخص، وہ جوان اس دنیا میں امام حسین علیہ السلام کی سب سے عزیز شخصیت یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس ہستی کا نام تھا جناب علی اکبر۔ کربلا کے میدان میں امام حسین جس وقت ان کو ودا کر رہے ہیں تو ودا کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں خدایا تو گواہ رہنا کہ اب مقتل میں ایک ایسے جوان کو بھیج رہا ہوں جو جوان دکھنے میں، چلنے میں، بولنے میں، رفتار میں، گفتار میں سب سے زیادہ تیرے نبی کی طرح دکھتا ہے۔ جب بھی ہمیں اپنے رسول کی آواز اور نبی کی آواز سننے کا دل ہوتا تھا ہم اس سے بات کرتے تھے، جب ہمیں ان کی رفتار اور ان کے چلن کو اور ان کے چلنے کو دیکھنے کا دل ہوتا تھا ہم اس کی طرف نظر کرتے تھے، جب ان کی زیارت کا دل ہوتا تھا ہم اس کے چہرے کو دیکھتے تھے۔ اس جوان کو امام حسین رخصت کر رہے ہیں، اور رخصت کرنے کے بعد ایک وقت وہ آتا ہے کہ جب جناب علی اکبر گھوڑے پر بیٹھ کر مقتل کی طرف جانے لگتے ہیں تو علی اکبر علیہ السلام یہ محسوس کرتے ہیں کہ پیچھے کوئی آ رہا ہے۔ پلٹ کر دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ بوڑھا باپ ہے جو گھوڑے کی رفتار کے ساتھ اپنی رفتار کو مینٹین کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور نزدیک آنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور عرب والے جو دشداشا پہنتے ہیں، امام حسین کے اس طرح کے لباس کا تذکرہ ملتا ہے، اس لباس میں جب کوئی تیز بھاگنے کی کوشش کرتا ہے تو روایت کے جملے ہیں کہ کبھی حسین گرتے تھے کبھی کھڑے ہوتے تھے، کبھی گرتے تھے کبھی کھڑے ہوتے تھے۔ اس آہت کو دیکھ کر جناب علی اکبر بے چین ہو کر گھوڑے سے نیچے کی طرف آتے ہیں۔ کہا بابا آپ نے مجھے مقتل میں جانے کی اجازت دے دیا تھا، پھر آپ کیوں میرے پیچھے اس طرح سے آ رہے ہیں؟ کہا بیٹا اگر تم صاحب اولاد ہوتے تو تم اس طرح سے نہ کہتے، کیونکہ باپ کے دل میں بیٹے کی محبت اور جوان بیٹے کی جو محبت ہوتی ہے وہ مجھے اس طرف لے کر آ رہی تھی۔ جناب علی اکبر اور بابا میں گفتگو ہوتی ہے، پھر امام حسین یہ کہتے ہوئے کہ بیٹا جب تک ممکن ہو تم مجھے پلٹ کر دیکھتے رہنا، اپنے چہرے کی زیارت کرواتے رہنا بیٹا، اب میں تمہارے پیچھے نہیں آؤں گا۔ جناب علی اکبر مقتل کی طرف چلے جاتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ جس وقت جناب علی اکبر واپس آ کر امام حسین سے یہ کہتے ہیں کہ مولا اگر مجھے ایک قطرہ پانی مل جائے گا تو یہ دشمنوں کو میں نابود کر دوں گا، لیکن پیاس کی شدت اور گرمی مجھے مارے ڈال رہی ہے۔ امام حسین نے اپنی ایک انگوٹھی دیا جو ان کے دہان مبارک میں رکھ کر پھر مقتل جاتے ہیں۔ جب سب نے مل کر حملہ کیا جناب علی اکبر پر تو عزادار اس حملے کے نتیجے میں جناب علی اکبر علیہ السلام وار کر رہے تھے، جب تو ایک تیر، ایک نیزہ جناب علی اکبر کے سینے میں پیوست ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جناب علی اکبر درد محسوس کرتے ہیں، گھوڑے پر رک نہیں سکتے ہیں، زمین کربل کی طرف آتے ہیں۔ جب زمین کربل کی طرف آتے ہیں تو جوان بیٹا تھا، جتنے لوگ اس سے پہلے گر رہے تھے وہ آواز دیتے تھے مولا مدد کے لیے آئیے، چچا مدد کے لیے آئیے، ماموں مدد کے لیے آئیے۔ کسی نے اپنے امام کو مدد کے لیے بلایا، لیکن جناب علی اکبر آواز دیتے ہیں میرے بابا میرا آخری سلام قبول کیجئے گا۔ لیکن جیسے ہی اس آواز کو امام حسین نے سنا تو یہ کہتے ہوئے کہ بیٹا تیرے جانے سے میری آنکھوں کا نور چلا گیا ہے، بیٹا میں دیکھ نہیں پا رہا ہوں، یہ دنیا میرے لیے اندھیرا ہو گئی ہے، بیٹا تم آواز دیتے رہو، میں تمہاری آواز کے سہارے تم سے نزدیک آؤں گا۔ علی اکبر آواز دے رہے ہیں، امام حسین پہنچتے ہیں، علی اکبر علیہ السلام کے سر کو اپنے زانوں پر رکھتے ہیں۔ جب سر کو زانوں پر رکھا دیکھا بیٹا ایڑیوں کو زمین پر رگڑ رہا ہے۔ پوچھا بیٹا کیوں رگڑ رہے ہو؟ کہا پاپا یہ سینے میں برچی کا پھل ہے، اس وجہ سے میں سینے کے اوپر ہاتھ اور ایڑیوں کو رگڑ رہا ہوں۔
عزاداروں شاید ایک وجہ تھی جو جناب علی اکبر نے مدد کے لیے نہیں بلایا تھا. صبح عاشور ایک روایت ملتی ہے کہ جب جناب عہد کا بیٹا گھوڑے سے گرا تھا امام کو اس نے مدد کے لیے بلایا تھا, اور امام مدد کے لیے پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ جناب عہد اپنے جوان بیٹے کے لاشے پر بیٹھے ہیں. تو ارشاد فرماتے ہیں عباس یہ کیا غضب ہو گیا, میں نے اپنے نانا سے سنا ہے کہ جوان بیٹے کے لاشے پر بوڑھے باپ کو آنے نہیں دینا چاہیے, لیکن امام حسین جوان بیٹے کے جسم کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا سرسانہ کر ہے. اور عزیزو غضب تو اس وقت ہوا جب وہ جوان بیٹے نکال کے برچی کا پھل سینے میں پھنسا ہوا ہے, اٹکا ہوا ہے. تو امام نے ایک ہاتھ کو سینے پر رکھا, ایک ہاتھ سے برچی کا پھل نکالنے کی کوشش کی. غضب ہو گیا تھا, ایک طرف جوان بیٹے کا لاشا اور بوڑھے باپ کے ہاتھ میں جوان بیٹے کا کلیجہ. ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. خدایا ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما.